ایک شخص کے بارے میں کچھ باتیں نمبر وار. لوگ اس کی باتوں میں تضادات کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی نشاندہی نہیں کرتے. نمبر 2، وہ مفکر نہیں ہے تاہم فکری موضوعات پر مختلف فکری موضوعات پر گفتگو کرتا رہتا ہے. ان باتوں میں فکری تسلسل، ربط اور وحدت ڈھونڈنا اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے اور اپنی بد ذوقی اور کم فہمی پر سند لانے کا ایک عمل ہے. نمبر 3، مفکر نہ ہونے کا ظاہر ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی صاحب فکر بھی نہ ہو، شاید وہ بھی ہے. نمبر 4، مفکر اپنے افکار کو اپنے ہی بنائے ہوئے ایک دائرے میں رکھتا ہے. صاحب فکر کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے، لیکن اس کا دائرہ ایک تو اس کا بنایا ہوا نہیں، قبول کیا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے وہ افکار کے تنوع کو محفوظ رکھنے کا میلان رکھتا ہے. یہ میلان بعض اوقات تضادات کی طرف سے غافل یا غیر حساس یا بے پرواہ بھی کر سکتا ہے. نمبر 5، آدمی کے خیالات میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ تبدیلی کبھی غور و فکر اور تحقیق کا نتیجہ ہوتی ہے اور کبھی غیر محسوس طریقے سے آ جاتی ہے. پہلی صورت میں تبدیلی نسبتاً بنیادی نوعیت کی ہوتی ہے اور قابل شناخت ہوتی ہے، اور دوسری صورت میں یعنی خود بخود آ جانے والی تبدیلی فروعی اور ثانوی حیثیت کی ہوتی ہے. تو غالباً تضادات کا شکوہ کرنے والے مبصرین تبدیلی کی اس قسم کو تنوع کا نام دینے یا ذہنی اور ذوقی نمو پذیری کی بجائے فکری تضادات سے تعبیر کرتے ہیں. نمبر 6، اس بیچارے کی خواہش ہے کہ لوگوں میں ایک تعمیری اور غیر شخصی سی انفرادیت حاصل کرنے کا ایسا جذبہ یا احساس یا تصور پیدا ہو جائے جو انہیں رغبت کے ساتھ محنت پر اکسائے اور ان کی تنہائی کو زیادہ سے زیادہ بامعنی اور امپرسنل بنائے. نمبر 7، اس کے خیال میں نظریے اور فکر کی بنیاد پر بننے والی تحریکوں، دبستانوں، مکتبوں کو اپنی کلی شناخت بنانے سے بچنا چاہیے. کسی مکتبہ فکر سے تعلق میں حرج نہیں، مگر آپ کو اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے سوا بھی ہونا چاہیے. نمبر 8، ادب میں کلاسیکیت اس کا مشرب ہے، لیکن ایبسرڈ ڈرامے بھی ذوق شوق سے پڑھتا ہی نہیں، لکھتا بھی ہے. کمیٹڈ مسلمان ہے مگر نیٹشے اور اڈورنو کو بار بار پڑھتا ہے. نمبر 9، اسے میزبان بننا بھی اچھا لگتا ہے اور مہمان ہونا بھی. بھائی یہ ذرا علامتی ہے، اس کو لٹرل معنی میں نہ لیا جائے کہ اپنے مخالف، اپنے سے اختلاف کرنے والوں کا میزبان وہ بننے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے، اور اسی طرح اپنے سے بنیادی یا شدید اختلافات رکھنے والوں کی جگہ پر پہنچ کر کٹہرے میں کھڑے ہو جانا بھی اسے منظور ہے. تو میزبان بننا بھی اچھا لگتا ہے اور مہمان ہونا بھی.
میزبان بخل کے بغیر اور مہمان عیب جوئی سے پاک۔ نمبر 10، مالک مکان بننے کی بجائے کرایہ دار رہنا پسند کرتا ہے، یعنی فلسفے اور ادبیات وغیرہ میں کسی ایک نظریے اور تھیوری کا قیدی بن جانے کی بجائے، بلکہ اس تھیوری کا مالک بن جانے کے بجائے اسے یہ پسند ہے کہ یہ طرح طرح کی تھیوریز میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارے، انہیں لیو کرے، انہیں بسر کرے۔ نمبر 11، اجنبی رہنا چاہتا ہے لیکن مانوس اجنبی۔ ایک بہت محترم صاحب کا تبصرہ پہنچا تھا مجھ تک، تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اجنبی ہے، تو یہ آدمی اجنبی رہنا چاہتا ہے لیکن مانوس اجنبی، با ہم و بے ہما۔ مانوس اجنبی سے یاد آ گیا ہوگا ناصر کاظمی کا شعر کہ عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ نمبر 12، تعلق کے روایتی آداب اور کلاسیکی اوصاف کو بہت اہمیت دیتا ہے، یہ کسی میں نظر آ جائیں تو پھر کچھ اور نہیں دیکھتا۔ نمبر 13، اچھائی کا قدردان ہے بھلے سے برے آدمی میں پائی جائے۔ یہ جو مذہبی بعض طبقات جو بہت مطلب مار دھاڑ کے شوقین ہیں، الزامات لگانے کے میں مشاق ہیں، یہ اصل میں یہ 12 اور 13 ان کو مخاطب کر کے ہے کہ اچھائی کا قدردان ہے بھلے سے برے آدمی میں پائی جائے۔ نمبر 14، چوپال کے دانشور، اس کو چاہے سوشل میڈیا کہہ لیں چاہے فیس بک وغیرہ کہہ لیں، کہ چوپال کے دانشوروں کا اس پر اتفاق ہے، یعنی وہ اس پر اتفاق رائے سے ایک فرد جرم لگاتے ہیں۔ پہلا جرم یہ کہ سیدھی سی بات کو مشکل اور پیچیدہ بنا دیتا ہے، دوسرا جرم یہ کہ لفظوں کی جگالی کرتا ہے، لفاظی کا شوقین ہے، تیسرا جرم 2 منٹ کی بات پر 2 گھنٹے لگا دیتا ہے، یعنی جو بات 2 منٹ میں پوری کی جا سکتی ہے اس کو بیان کرنے میں 2 گھنٹے لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو فہرست ہے اپنے جرائم کی، تو اس آدمی کو یہ فہرست جب اس کے سامنے آتی ہے یا ان میں سے کوئی ایک فیصلہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کبھی ہنس دیتا ہے اور کبھی افسردہ ہو جاتا ہے۔ کون سی ایسی بات ہے جسے تم مشکل اور پیچیدہ کہہ رہے ہو، اسے سیدھی بات بنا کر کہیں بھی دکھا دو۔ یعنی یہ آدمی جس سیدھی بات کو مشکل اور پیچیدہ بنا کے اپنی ایک کاریگری سی دکھاتا ہے، اس سیدھی بات کو اس کی پیچیدگیوں سے نکال کے سامنے لا کے ذرا دکھاؤ۔ تو مطلب اس آدمی کو جیسے اس بات پر ضد ہے کہ میں سونے کو پیتل نہیں بناؤں گا۔ علم کیمیا ہے، کیمیا پیتل کو سونا بنانے کا نام ہے، سونے کو پیتل بنانے کا نام نہیں ہے۔ تو علم کا ایک معیاری اظہار ہوتا ہے، تعلیم و تدریس میں بھی یہ آدمی جیسے ضد پکڑ لی ہے اس نے کہ اس اظہار، معیاری اظہار کو کبھی نیچے نہیں گرنے دوں گا۔ تو لفظوں کی جگالی کرتا ہے، یہ مطلب ہے کہ جس کو لفظ آتے ہیں اور وہ لفظوں
کے استعمال سے لطف اندوز ہونے کی جیسے عادت رکھتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ بعض اوقات ایک مضمون کو 10 رنگوں سے باندھتا ہے، تو اس میں بھی مطلب اس کے ذہن میں اپنے شاگردوں کی ذوقی تربیت ہوتی ہے کہ یہ لفظوں کی رنگا رنگی سے ان کا لسانیاتی ذوق ذرا تربیت پائے۔ اور دوسرا 1-2 منٹ کی بات 2 گھنٹے میں کرتا ہے، یہ بات جزوی طور پہ صحیح ہے، لیکن یہ بات کلاس روم لیکچرز کے بارے میں اگر کہی جائے تو یہ نافہمی کی بات ہے، یہ فضول کی بات ہے، کیونکہ بعض مرتبہ لوگوں کو 2 منٹ کی بات سمجھانے میں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تو نمبر 15، اپنے استادوں کا عاشق ہے مگر ان سے مختلف رہنا چاہتا ہے، اور یہ آدمی خود بھی شاگردوں کا محبوب بننا چاہتا ہے، لیکن ان کی انفرادیت اور آزادی کو خطرے میں ڈالے بغیر۔ نمبر 16، اپنے آپ کو تعریف و تحسین کا مستحق سمجھتا ہے، نہ تحقیر و تذلیل کا۔ اسے اپنے مخالفین میں 2 طرح کے لوگ قابل نفرت لگتے ہیں، ایک وہ جو اس پر دنیا طلبی کا بہتان لگاتے ہیں، یعنی جو اس کی یہ سب لیکچرشپ وغیرہ ہے اسے اس کا کوئی کاروبار سمجھتے ہیں اور بلکہ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے مظلوم کی بجائے ظالم اور مجبور کی بجائے جابر شوہر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سعید ابراہیم صاحب سمجھ لیں۔ تو نمبر 16، یہ آدمی ریاست کے تمام اداروں سے شاکی اور معاشرے کے تمام طبقات سے مایوس ہے۔ نمبر 18، اس کو سب سے یہ مستقبل کا ہر تصور خوف اور پریشانی کے ساتھ باندھتا ہے، اور اس کا خوف سب سے بڑا خوف ہے ڈی ہیومنائزیشن کا، ایک گلوبل ڈی ہیومنائزیشن کا۔ اس سے خوف زدہ رہتا ہے، اور اس خوف زدگی کی شدت کی وجہ سے کئی مرتبہ تاثراتی باتیں بھی کرتا ہے، کئی مرتبہ اپنی باتوں کو دہراتا بھی ہے۔ یہ اگر اس کو کسی اسکول سے منسوب ہونا پسند ہو تو یہ خود کو سمبولسٹ کہلانا چاہتا ہے، یہ سمبولسٹ ہے۔ نمبر 20، جمالیات کی عقلی، علمی اور اخلاقی اہمیت کا قائل ہے، اور اپنے اس خیال کو ایک تھیوری میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ یہ تھیوری صرف فلسفیانہ اور ادبی نہیں ہوگی، بلکہ نفسیات کے علم اور میتھڈالوجی میں بھی کچھ ضروری چیزوں کا اضافہ کرے گی۔ نمبر 21، علم، عالم اور معلوم، یہ ایک قدیم تثلیث ہے جو آج بھی پرانی نہیں ہوئی کہ ان میں کیا نسبت ہے۔ تو علم، عالم اور معلوم کی قدیم تثلیث کو لفظ، معنی اور ذہن کے لسانیاتی مبحث میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 22، سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ، یعنی ذہن اور شے، میں اور میرا موضوع۔ تو سبجیکٹ آبجیکٹ ریلیشن شپ کی جمالیاتی تشکیل کر کے علم کیا ہے اور کس لیے ہے کے جوابات میں وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ان سوالات میں جو ایمٹینس ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔
یا ان سوالات کا جو پہلے سے موجود کانٹینٹ ہے اس کانٹینٹ میں تبدیلی اور اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح علم کے صحیح اور غلط ہونے کے معیارات کا آزادانہ تنقیدی جائزہ لینا چاہتا ہے، لیتا رہتا ہے۔ نمبر 23، اس کے خیال میں علم کی جدید ڈیفینیشنز میں سبجیکٹ نظر انداز ہو جاتا ہے، یعنی عالم یا طالب علم یا ذہن۔ تو علم کی جدید تعریفات میں سبجیکٹ نظر انداز ہو جاتا ہے، یہ اس کا نسبتاً پختہ سا خیال ہے۔ یہ بنیادی عدم توازن اس کی رائے میں میٹا فزکس سے مدد لیے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ نمبر 24، اس آدمی کو وہم ہے کہ تصدیق اور جواز یہ اصطلاحات ہیں، یعنی ایپسٹیمالوجی کی اصطلاحات ہیں۔ تصدیق اور جواز یعنی ویریفیکیشن اینڈ جسٹیفیکیشن، یہ شرطیں جبری، مصنوعی اور تخریبی ہیں، منفی ہیں، کیونکہ تصور یا شے کی ویریفائبلٹی اور جسٹیفیکیشن ہر صورت میں اضافی اور عارضی رہے گی، اور اس سے کسی ججمنٹ کے، یعنی علمی، اس سے کسی ججمنٹ کے فی نفس سے ہی صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا علم بالحواس، امپیریکل نالج، اپنی کلیت میں ناممکن ہے، مطلب یہ ایک محمل دعویٰ ہے۔ حسی علم کو سائن اور سمبل، یعنی حسی معلوم کو، محسوس کو سائن اور سمبل کی حیثیت دیے بغیر سبجیکٹ کا وہ کردار معطل رہ جاتا ہے جس کی بنیاد پر علم کی تعمیر ہوتی ہے۔ علم کی بنیاد آبجیکٹ پر نہیں، سبجیکٹ پر ہے۔ نمبر 25، آخری، کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں سبجیکٹ کو مرکزیت نہ دی جائے۔ اس کی رائے یہ ہے کہ اگر سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں سبجیکٹ کو مرکزیت نہ دی جائے تو علم کیوں اور علم کس لیے کا جوہر علم اور اس کی تشکیل کے ہر عمل سے خارج ہو جائے گا، اور یہ جوہر جو خارج ہو جائے گا یہ علم کا حصہ نہیں ہے بلکہ علم کا محدد ہے، یعنی لمیٹنگ آئیڈیا یا لمیٹنگ ڈیفائنر ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں علم جیسے وجود ہی نہیں پکڑ سکتا، قابل شناخت ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ اس آدمی کا کچھ رونا تھا، وہ رو دیا ہے، اور باتیں خاصی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں تلخی آ جائے گی، اس میں کچھ دوسرے کو جیسے یہ دکھانا پڑے گا کہ تم یہاں نہ بولا کرو ان معاملات میں، تو اس سے بہرحال اجتناب اور گریز بہتر ہے۔ تو سر دست دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ بھئی یہ اس آدمی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے خوشگمانی اچھی چیز ہے، اسے ملحوظ رکھا جائے، اور اس کے علاوہ ذرا معیاری انداز میں یہ بتا دیا ہے ان لوگوں کی خدمت میں
جو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اپنی کوئی فکر، اپنی کوئی تھیری اور اپنا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو اب یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ تم کوئی ایسی گفتگو دکھا دو جس گفتگو میں کوئی نہ کوئی نیا نقطہ یا کچھ نہ کچھ نئے نکات نہ ہوں، اس آدمی کے لیے بھی جو لائبریری چاٹ کے بیٹھا ہو اس موضوع پر۔ تو بہرحال یہ وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ عرض کرنا تھا۔ ابھی مجھے خیال آیا کہ میں اپنے استاد کی ایک غزل پر ان باتوں کا اختتام کروں، وہ بھی ذرا سن لیجیے۔ اس میں پوری جیسے ترجمانی ہوتی ہے ہماری مجبوری اور مایوسی کی۔ فرماتے ہیں، آ کے اب جنگل میں یہ عقدہ کھلا، آ کے اب جنگل میں یہ عقدہ کھلا، بھیڑیے پڑھتے نہیں ہیں فلسفہ، ریچھنی کو شاعری سے کیا غرض، ریچھنی کو شاعری سے کیا غرض، تنگ ہے تہذیب ہی کا قافیہ، گورخر کی دھاریوں کو دیکھ لو، گورخر کی دھاریوں کو دیکھ لو، سوٹ چوپائے بھی لیتے ہیں صلہ، لومڑی کی دم گھنی کتنی بھی ہو، ستر پوشی کو نہیں کہتے حیا، شہر میں ان کے جو گزرا تھا سلیم، میں ان کے بجائے ان کرتا ہوں، شہر میں ان کے جو گزرا ہے سلیم، لکھ دیا ہے میں نے سارا ماجرا۔ اس میں پھر سے ایک ترمیم کر کے پڑھتا ہوں، شہر میں اپنے ملک میں اپنے جو گزرا ہے سلیم، لکھ دیا ہے میں نے سارا ماجرا۔